اگر آپ اپنی زندگی میں سونے کی بارش چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ پڑھیے، ہیرے اور جواہرات چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ پڑھیے، ڈالر، پاؤنڈ، درہم اور دینار چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ پڑھیے، اگر آپ ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن اور اس کے ساتھ پرسکون زندگی اور فائنینشیل فریڈم چاہتے ہیں تو آج ہم سورہ واقعہ کے ذریعے کچھ ایسے خاص اعمال سیکھیں گے جن کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں خیر اور برکت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اس ویڈیو کو صرف شروعات کے چند الفاظ سن کر چھوڑ مت دیجیے گا، کیونکہ آج ہم سورہ واقعہ کے بارے میں ایسی باتیں جاننے والے ہیں جنہیں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کی زندگی میں مالی پریشانیاں ہیں، رزق کے معاملوں میں تنگی ہے، یا آپ لگاتار کوشش کرنے کے باوجود اپنے حالات کو بدلتا ہوا نہیں دیکھ رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ غریبی، مفلسی اور تنگدستی کے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی ان حالات سے نہیں نکل پا رہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ الجھے ہوئے جہانوں کو سجدے سلجھاتے ہیں۔ انسان جب اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے تو اس کے دل کو ایک ایسا سہارا ملتا ہے جو کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اسے تنگدستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اگر آپ بھی اپنے رزق کے معاملوں میں بہتری چاہتے ہیں، اپنے دل سے مالی پریشانی کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ کو اپنی توجہ کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں ضرور جانیے۔ آگے ہم اسی کے متعلق ان باتوں کو سمجھیں گے جنہیں جاننا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آنے کا راستہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی رکھیے، اپنے دل کا حال اسی کے سامنے بیان کیجیے، اسی سے مدد مانگیے اور اسی پر پورا بھروسہ رکھیے۔ انسان کے لیے حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بڑی نہیں۔ کبھی انسان اپنی پریشانیوں میں اس قدر گر جاتا ہے کہ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، کوئی مدد کرنے والا نہیں اور حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ لیکن ایسے وقت میں سب سے زیادہ ضرورت اپنے رب کی طرف لوٹنے کی ہوتی ہے، کیونکہ جس رب نے آپ کو آج تک سنبھالا ہے وہ آپ کی آنے والی پریشانیوں سے بھی بے خبر نہیں۔ بے شک کسی بھی انسان کا آپ کی مشکل آسان کرنے کا ذریعہ بننا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے دل کو لوگوں سے نہیں اپنے رب سے جوڑیے۔ لوگوں سے امید رکھنا غلط نہیں، لیکن اصل بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ بس یہ دعا ہمیشہ اپنے دل میں رکھیے کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور اللہ پر یقین آپ کو مشکلات اور تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ دکھائے، اپنی پریشانیوں کو اپنے دل پر اتنا سوار نہ ہونے دیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں۔ یاد رکھیے، مشکل وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدلتے ہیں، راستے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہاں سے آسانی پیدا کر سکتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار ذرا غور سے سنیے گا، آج کے بعد اگر کبھی بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ زندگی میں پریشانیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، راستے بند نظر آ رہے ہیں اور کوئی امید باقی نہیں رہی، تو اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ تڑپنے، سسکنے اور محتاج رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور بند راستوں کے بیچ بھی وہ نئے راستے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجیے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے، دعا کو مضبوطی سے تھامیے اور اللہ کے کلام سے اپنا تعلق قائم رکھیے۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل وقت محسوس ہو رہا ہو،
اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا ایک نیا راستہ کھولنے والا ہو۔ بس یقین قائم رکھیے، دعا کرتے رہیے اور اپنے رب سے تعلق کو کمزور نہ ہونے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اس کے کچھ اصول ہیں اور عبادت بھی ہے۔ روپیہ والا، پیسے والا اور مالدار ہونا کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ صاحب نصاب ہوں گے تو آپ پر زکوٰۃ بھی لازم ہوگی۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تبھی آپ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی امداد کر پائیں گے۔ اب تو حالات یہ ہے کہ حج پر جانے کے لیے بھی آپ کو بے شمار اور بے حساب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حج تو بہت دور کی بات ہے، صاف ستھرے کپڑے چاہیے آپ کو، ایک وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، صاف کپڑے چاہیے ہوں گے، چپل چاہیے ہوں گی، اور یہ سب بھی بغیر پیسوں کے ممکن نہیں ہے۔ جب پیسہ نہ ہو تو انسان کی زندگی میں خیر کے موقع کم ہوتے ہیں اور گناہ کے موقع زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بے شمار اجر اور ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں عبد الرحمن کی فضیلت اور حضرت عثمان کی طرح مالدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کر سکیں۔ میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب نوازے۔ بس میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ جب اللہ آپ کو بہت زیادہ نواز دے تو ایک بھوکے کو روزانہ ڈھونڈ کر کھانا ضرور کھلا دیا کیجیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں وہی لوٹ کر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہے۔ زندگی بڑی ہونی چاہیے، لمبی ہونی ضروری نہیں، کیونکہ زندگی کو گزارنا الگ بات ہے اور زندگی کو جینا الگ بات ہے۔ سر اٹھا کر اگر جینا ہے تو سر جھکا کر دعائیں مانگنا سیکھ جائیے، قرآن پاک لے کر بیٹھ جائیے، سورہ واقعہ 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ 7 دن تک یا 70 دن تک روزانہ پڑھتے جائیے یا سنتے جائیے، پھر دیکھیے کیسے اللہ کی رحمت آپ کی خوشیوں کو 10 گنا اور 100 گنا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی اور برکت والی باتیں ہمیں دوسرے تک پہنچانے والا بنائے، دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔